شاید اس وجہ سے دنیا میں دل کے امراض مسلمانوں میں بہت کم ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کا قرآن مجید سے تعلق ہے، اور قرآن کے لیے پیغمبر کے دل کو قوی کیا گیا ہے۔ تو آیت سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ دل کے بہت سارے علاج اور شفا میں سے ایک علاج قرآن کا حفظ اور قرآن کی تلاوت۔ شاید ہی کوئی حافظ قرآن ہو جس کا ہارٹ فیل ہوا، شاید۔ قرآن کریم صبح و شام ان کے دلوں سے گزرتا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر قرآن مجید نقش ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ایک عرش پر لوح محفوظ ہے جس میں قرآن مجید درج ہے، اور ایک قرآن مجید حافظ کے قلب میں ہے، اس کے دل میں ہے۔ بعض علماء دین نے حافظ قرآن کے دل کو بھی لوح محفوظ کا عکس ثانی کہا ہے، عکس ثانی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی تربیت ہونی چاہیے۔ ایک بچے کو آپ حفظ کرا رہے ہیں، 2-3 سال میں حفظ کر لیتا ہے، پھر اس کو آپ اسکول پڑھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹائی باندھ دو، پینٹ پتلون پہنو، پھر جب داڑھی نکلتی ہے پھر آپ اس کو کہتے ہیں داڑھی منڈا دو۔ آپ نے بچے کو حفظ تو کرایا، لیکن حفظ کرانے کے بعد اس کے آداب کا خیال تو نہیں کیا، اس کا حق تو ادا نہیں کیا۔ جیسے کسی کو بہت اعزاز و اکرام سے گھر لے آئے اور بہت اعلیٰ تواضع کر لے، بڑے پلاؤ اور قورمے اور کباب اور ٹکے گوٹیاں اس کو کھلائے، اور اس کے بعد اس کو پتراؤ کر لے، چاروں طرف سے گھر والے اس کو ڈنڈے سوٹے مارے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے اگر مجھ سے اس تعبیر میں تسامح واقع ہو کہ جو لوگ بچوں کو قرآن یاد کراتے ہیں اور پھر ان بچوں کی زندگی کا تحفظ نہیں کرتے، قیامت کے دن جن لوگوں نے قرآن مجید پھاڑا ہو، جنہوں نے گٹر لائن میں ڈالا ہو، اور جن لوگوں نے قرآن مجید پر جوتے رکھے ہو، اور جن لوگوں نے قرآن مجید نیچے رکھ کے گاڑیاں چلائی ہو، ان کے ساتھ اس حافظ کے باپ کا بھی برابر سزا ہوگی۔ یہ ایک جیسے ظالم ہے، صرف رنگ علیحدہ علیحدہ ہے، شکل علیحدہ ہے، کام دونوں ایک کر رہے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کو کسی نے پھندا دے دیا، اس کی گردن جسم سے اتنی علیحدہ ہو گئی، دوسرے آدمی نے اس کو چھوڑے مارے، تیسرے نے اس پر فائر کیا، اور چوتھے نے اس کو ایسا کیپسول دے دیا، ایسی دوا کھلائی کہ آہستہ آہستہ 2 دن میں 3 دن میں وہ ڈھیر ہو گیا۔ قاتل شریعت مقدسہ کی نظر میں برابر کے قاتل، برابر کے قاتل۔ اس نے بھی اسی ارادے سے دی کہ یہ شخص ہفتہ بھر 10 دن میں، جیسے سیاسی لوگ حکمران اپنے مخالفین کو اس طرح ادویہ کھلاتے ہیں کہ وہ کچھ مدت میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایسے مثال کے طور پر بات ہونے لگی، کیونکہ آیت کے اندر اللہ فرماتے کہ اس قرآن کے ذریعے ہم دلوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو دیکھو تربیت تو ہونا چاہیے۔ اگر آپ تربیت نہیں کرتے اور ایک آدمی کو پتہ نہیں کہ یہ 1000 کا نوٹ ہے اور یہ 100 کا ہے اور یہ 10 کا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں کرایا گیا، تو وہ 1000 کے نوٹ سے کام نہیں لے سکے گا۔ اگر اس کے پاس قیمتی ہیرا ہے، بیش بہا یاقوت ہے، جس کی قیمت کئی سلطنتیں بن سکتی ہے، لیکن وہ اس کو جانتا نہیں ہے، جب وہ اس کو جانتا نہیں ہے تو فائدہ بھی حاصل نہیں کرے گا، کوئی بھی اس کو لوٹ لے گا۔
اور دھوکہ دے کر کے اسے وہ مار دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بچوں کو حفظ کراتے یا بچیوں کو، پھر ان کی زندگی کا احترام نہیں کرتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے کے ساتھ آگے زندگی میں کیا سلوک ہونے والا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم ان بچوں کو اسکول نہ پڑھاؤ، کالج نہ پڑھاؤ، یونیورسٹی نہ بھیجو، انجینئر نہ بناؤ، اور پولیس افسر اور مجسٹریٹ اور بیرسٹر اور ایڈوکیٹ نہ بناؤ۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ بھی دنیا کی ضرورت ہے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز سے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس